بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ ہم نے پچھلے 2-3 ویلاگز میں بتانے کی کوشش کی کہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے اس کا رویہ پاکستان کی طرف کیا ہوگا، ساؤتھ ایشیا کی طرف کیا رجحانات ہوں گے۔ میرا خیال ہے کہ آج ہم تھوڑا سا مڈل ایسٹ، مشرق وسطیٰ اور عرب دنیا کے حوالے سے کچھ بات کر لیتے ہیں، کیونکہ صدر ٹرمپ نے اس علاقے میں یا اس جو فلسطین، اسرائیل اور سعودی عرب خاص طور پہ ان کے درمیان جو معاملات ہیں اس میں کافی ان کے جو داماد ہیں وہ ایکٹیو رہے ہیں اور وہاں پہ ان کو خاطر خواہ کامیابی بھی ملی ہیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ متحدہ جو امارات ہے انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا، بحرین نے کیا، سوڈان نے کیا، اور اب کچھ لگ یہی رہا تھا کہ جب ٹرمپ دوبارہ منتخب ہو کے آئیں گے تو سعودی عرب بھی بالآخر اسرائیل کو تسلیم کر لے گا، لیکن اس کے لیے بہرحال اسرائیل کو بھی کچھ فلسطین کے معاملے میں، جس طرح میں نے پہلے بھی ویڈیو میں کہا تھا کہ کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا، اور پھر شاید پاکستان پہ بھی پریشر بلڈ ہوتا کہ آپ ہی اسرائیل کو تسلیم کریں۔ اب چونکہ وہ صدر ٹرمپ کا انتخاب دوبارہ نہیں ہوا تو اب تھوڑا بہت یہ دیکھنا جائز بنتا ہے کہ بائیڈن کی پالیسی کیا ہوگی۔ بائیڈن ایڈمنسٹریشن آیا اس پروسیس کو جاری رکھے گی یا تھوڑا بہت اس میں رجحانات پیدا ہو سکتے ہیں، کچھ دراڑ پیدا ہو جائے، کچھ مسائل پیدا ہو جائیں۔ یہ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جو انتخابی مہم تھی بائیڈن صاحب کی، انہوں نے اپنی انتخابی مہم میں 1-2 جگہ سعودی عرب کو بہت تنقید کا نشانہ بنایا، اور خاص طور پہ جو کراؤن پرنس ہیں ولی عہد محمد بن سلمان، ان کو تو بڑے نازیبا الفاظ سے بھی انہوں نے پکارا، اور جو انسانی حقوق کی وہاں بقول ان کے خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں بات کی، اور انہوں نے کہا کہ وہ بالکل ان چیزوں کا نوٹس لیں گے اگر وہ برسر اقتدار آ جاتے ہیں۔ تو یہ جو بیانات ہیں کافی سخت تھے سعودی عرب کے حوالے سے خاص طور پہ، لیکن ہم سب جانتے ہیں ناظرین، سیاستدان جب انتخابی مہم ہوتی ہے تو بڑے سخت بیانات دیتے ہیں، جب حکومت میں آتے ہیں تو پھر ان کو اندازہ ہوتا ہے چیزوں کا، لیکن چونکہ بائیڈن پہلے بھی 2 مرتبہ 8 سال تک وائس پریزیڈنٹ رہے ہیں تو ان کو معلوم ہے کہ یو ایس اور جو سعودی عرب یا دوسرے جو عرب ممالک ہیں ان کی تعلقات کی نوعیت کیا ہے۔ تو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اس فیلڈ میں نئے ہیں، ان کو بہت تجربہ ہے، پھر وہ سینٹ کے جو فارن ریلیشنز کمیٹی ہے اس کے چیئرمین بھی رہے ہیں، تو یہ سارے جو معاملات ہیں ان سے پوشیدہ بھی نہیں ہیں۔ اب اس قسم کے بیانات ان کی طرف سے آنا کچھ نہ کچھ تو کہیں نہ کہیں سعودی عرب اور یو ایس کے درمیان کہیں نہ کہیں تو کھچاؤ ہوگا تعلقات میں۔ دوسری طرف کنگ سلمان نے اور کراؤن پرنس نے بھی اپنے پیغامات دیے ہیں اور مبارکباد دی ہے بائیڈن صاحب کو ان کے جیتنے کی، اور دوسری طرف اسرائیل کے پرائم منسٹر نے بھی مبارکباد دی ہے پریزیڈنٹ الیکٹ بائیڈن کو۔ اب میری جہاں تک اسیسمنٹ ہے وہ یہ ہے ناظرین کہ بائیڈن نے ایک اور بھی کہا تھا کہ ہم جو ایران کی نیوکلیئر ڈیل ہے 2005 کی، اس پہ ہم اس کو تسلیم کر لیں گے، کیونکہ پریزیڈنٹ اوباما کے زمانے میں 2015 میں سائن ہوئی تھی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اس سے نکل آئے تھے، تو بائیڈن ایڈمنسٹریشن اس کو دوبارہ جوائن کر لے گی۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ایران کے ساتھ تعلقات بڑے زبردست ہو جائیں گے، کیونکہ ایران کے اپنے مسائل ہیں، خاص طور پہ مشرق وسطیٰ میں یمن کو لے کر، سیریا، لیبیا، لیبنان، تو یہ مسائل ایران کے ساتھ تو چلتے رہیں گے، اور چونکہ صدر بائیڈن بھی جو ہیں وہ ایک جوئش لابی بہرحال اس پہ اثر انداز ہوتی ہے امریکہ کی سیاست پہ، تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ بائیڈن صاحب بالکل اسرائیل یا جو یہودیوں کے جو اثر سے وہ بالکل فارغ ہو جائیں گے یا اپنے آپ کو بالکل انڈیپینڈنٹلی اپنی پالیسیز بنا سکیں گے۔ اسرائیل کے ساتھ بہرحال ان کے تعلقات زبردست رہیں گے، اور وہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ برقرار رہے گی،
اور چونکہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات اسٹریٹجک رہیں گے تو اسرائیل کی بھی اس وقت کوشش یہی ہوگی کہ جو صدر ٹرمپ نے جو ایک پروسیس شروع کیا تھا وہ صدر بائیڈن کے زمانے میں اس کو آگے کیا جائے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ صدر بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے دور حکومت میں گو کہ شروع میں ہم دیکھیں گے کہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات میں تھوڑا سا کھنچاؤ آئے گا، لیکن بہرحال اسرائیل کی وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ بہت زیادہ دراڑیں پیدا ہوں گی۔ بہرحال اسرائیل کے لیے ضروری ہے کہ یہ پروسیس جاری رہے اور مزید عرب ممالک کے ساتھ اس کے سفارتی تعلقات ہوں، اور سعودی عرب ایک بڑا اہم ملک ہے کیونکہ اسلامی دنیا کا OIC کا وہ لیڈر سمجھا جاتا ہے، تو اسرائیل کے لیے سعودی عرب سے بہتر پرائز کوئی نہیں ہو سکتا۔ پھر پاکستان بھی ایک اہم ملک ہے، اس کی بھی باری، اس پہ بھی پریشر بلڈ ہوگا، لیکن کیونکہ اسرائیل کی یہ خواہش رہے گی کہ خلیجی ممالک خاص طور پہ اور ایران کے درمیان تعلقات میں خلیج برقرار رہے، تو جہاں صدر بائیڈن اپنے دور حکومت میں ایران کے ساتھ جو نیوکلیر ڈیل ہے، یورپین یونین کے ساتھ تعلقات کو بڑھائیں گے، ایران نیوکلیر ڈیل میں واپس آئیں گے، وہاں بہرحال کچھ ایشوز پہ خاص طور پہ دہشت گردی کے معاملات میں اور جو ایران کی مشرق وسطیٰ میں جو انوالومنٹ ہے اس کے حوالے سے ایک تناؤ رہے گا، تناؤ کی صورتحال رہے گی US اور ایران میں۔ تو اور یہ بھی بات اپنی جگہ ایک ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا ایمفیسس رہے گا انسانی حقوق کے معاملات میں، اور ہمیشہ سے جو ڈیموکریٹس آتے رہے ہیں ان کی حکومتوں کا رہا ہے کہ وہ انسانی حقوق کے بارے میں زیادہ بات کرتے ہیں، اور سعودی عرب میں جو ہے اب تو چیزیں بہت آہستہ آہستہ بہتر بھی ہو رہی ہیں سعودی عرب میں، لیکن بہرحال ابھی بھی جو ہے کہیں نہ کہیں بہت سے گیپس بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جہاں مختلف چیزیں ہوں گی، ایک ٹرمپ جو ہیں انہوں نے جو ایک پالیسی شروع کی تھی، اور چونکہ ان کے داماد بڑے کلوزلی ان سب چیزوں کو دیکھ رہے تھے، تو ایک قسم کا خلا تو پیدا ہوگا، اس پروسیس میں تھوڑا بہت ایک جھول تو آئے گا، اور کتنا وقت لیتے ہیں پریزیڈنٹ بائیڈن اپنا ایک اسپیشل انوائے نامینیٹ کرنے میں، یا دیکھتے ہیں، کیونکہ ہمیشہ سے مڈل ایسٹ کے حوالے سے کوئی نہ کوئی اسپیشل انوائے US کا رہا ہے، اور اس ایڈمنسٹریشن میں بھی ایک اسپیشل انوائے ہوگا، اور اگر وہ بہت قریبی نہ ہوا صدر بائیڈن کا تو پھر ذرا مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح معاملات آگے نہیں چلیں گے جس طرح صدر ٹرمپ کے دور حکومت میں چلے، تو ممکن ہے کہ کوئی بہت بڑی پرسنالٹی اپوائنٹ کر لیں صدر بائیڈن، مسز کلنٹن ہو سکتی ہیں فار دیٹ میٹر، جو ہیں جو پہلے سیکرٹری اسٹیٹ بھی رہی ہیں، اور بھی کوئی ہو سکتا ہے جو کہ عرب دنیا میں بھی جس کی تھوڑی بہت پذیرائی اس کو ملے ہو، اور ساتھ ساتھ اسرائیل کے ساتھ بھی تعلقات بہتر ہوں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے معاملات کس طرح چلتے ہیں، لیکن شروع کے دنوں میں مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی بہت ایک قسم کا تناؤ تو رہے گا، دوری بھی رہے گی، لیکن معاملات اس طرح نہیں بگڑیں گے کہ بالکل ہی جو ہے اس میں کوئی صورت امید کی صورت باقی نہ رہے۔ تو اب آنے والے دن بڑے انٹرسٹنگ ہیں، تو لیٹس کیپ آور فنگرز کراسڈ۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔